جو کمنٹ ریڈ کا سیکشن ہم لوگ کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں میرا نام خرم غنی ہے، میری ڈیٹ آف برتھ ہے 11 فروری 2000۔ مجھے اپنے کام اور شادی کے حوالے سے پوچھنا ہے۔ میاں فراز احسن، ڈیٹ آف برتھ ہے ان کی 13/7/1987۔ فیاض احمد میر، از اسٹرالوجی ریئلی اینی سائنس اور اٹ مس لیڈنگ پریکٹس بائی سرٹن پیپل؟ سر نیکسٹ ہے رحیلہ اینڈ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے، آمین، اور بہت رحمتوں سے نوازے انشاءاللہ۔ عمر بھائی آپ نے یہ نمبر پہ رابطہ کرنا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کا ڈائریکٹ نمبر ہے۔ نسیم چودھری صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں سر وی ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ لاسٹ ورڈ فار دا وظیفہ فار رسک ول بی ہیلپ فل اف اٹ کین بی ایڈڈ آن دا اسکرین سم ٹائم۔ سر ایک بڑا یونیک سا کمنٹ ہے محمد کلیم اللہ خان کا۔ ڈاکٹر صاحب میری 55 ایئر ایج ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، اس کے لیے ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جو ہائی بلڈ پریشر ہے اس کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ ایک بار پھر موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی میرے ساتھ۔ ناظرین یہ ٹاپک ہے آپ لوگوں کا ٹاپک، اس کے اندر ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ جو کمنٹ ریڈ کا سیکشن ہم لوگ کرتے ہیں اس بارے میں ڈیٹیل ہم آج کمنٹ ریڈ کریں گے آپ لوگوں کے، اور آن سکرین بتائیں گے۔ جو کچھ لوگوں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے مجھے، پہلے سر سے سلام دعا تو کر لیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک شکر ہے ٹھیک ہیں جی سر۔ کچھ لوگ ہیں انہوں نے کمنٹس کے بارے میں کہا ہے کہ ہم کمنٹس کرتے ہیں آپ کو، تو آپ ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں۔ اچھا سر، ایک ہیں خرم غنی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں میرا نام خرم غنی ہے، میری ڈیٹ آف برتھ ہے 11 فروری 2000۔ مجھے اپنے کام اور شادی کے حوالے سے پوچھنا ہے، یعنی دونوں میں سے کوئی نہ کوئی مسئلہ چلتا رہتا ہے۔ شادی ابھی ہوگی کہ نہیں، ڈیٹ جب بھی فکس ہوتی ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے۔ 11 فروری 2000 کی پیدائش ہے۔ 11 فروری 2000۔ خرم غنی، مدرس نیم آیا یا نہیں؟ مدرس نیم ہے، والدہ کا نام لبنہ۔ اچھا، اور کہاں سے انہوں نے بھیجا یہ کوشچن ہمیں؟ یہ نہیں بتایا، شہر نہیں بتایا کوئی۔ اچھا ہمیں شہر بھی بتایا کریں پلیز، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری آڈینس کی ریچ کہاں پہ ہے۔ اچھا اس میں انہوں نے بتایا ہے 11 فروری 11 فروری 2000۔ 11/02۔ اچھا یہ چاہتے ہیں کام کا اور شادی کے حوالے سے پوچھنا۔ صحیح ہے، ابھی دیکھا جائے تو 22 سال عمر ہے ان کی نا۔ ہاں جی بہت جلدی میں ہے یہ۔ اچھا ابھی لبنہ انہوں نے والدہ کا نام بتایا۔ جی جی ٹھیک ہے، ان کے لیے ابھی تو 1 2 3 4 5 6 ابھی فی الحال جو ہے نا شادی کا کوئی سین نہیں ہے۔ اگلے سال کے اینڈ پہ کہیں جا کے منگنی کا معاملہ ان کا ہوگا، ابھی کچھ اس طرح کا نہیں ہے۔ اچھا، اور کام کے حوالے سے؟ ہاں کام کے اوپر توجہ دیں، وہ بہتر ہو جائے گا۔ وہ اگر ابھی توجہ دیں گے، منگنی یا شادی کی بات ابھی نکال دیں، شاید یہ دونوں کے بیچ میں ہیں جس کی وجہ سے کام پہ پراپر توجہ نہیں دے پا رہے۔ تو ان کو چاہیے کہ کام کی طرف توجہ دیں۔ ان کے پلانٹس جو ہیں کام کے وہ ٹھیک ہیں، شادی والا تو ابھی کوئی سین نہیں ہے ان کا۔ نہیں ہے سین۔ خرم بھائی آپ کو جواب مل گیا آپ کے سوال کا۔ اچھا سر، ایک یہ میرے ساتھ ہیں، ان کا نام ہے میاں فراز احسن، ٹھیک ہے، والدہ کا نام ہے نظافت احسان، ڈیٹ آف برتھ ہے ان کی 13/7/1987۔ 1987 ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری جاب بھی چلے گئی ہے، فادر اور مدر کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، میں گھر دماد اپنی وائف کے ساتھ رہ رہا تھا، مینیجر ایٹ فارمیسی تھا، پر اچانک جاب چلے گئی اور گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، اب ڈیورس تک بات چلے گئی ہے۔ اب عدالت میں ہونا ہے، جو بھی ہو میری وائف کے فادر نے کیس دائر کر دیا ہے، اب میں ہاسٹل میں رہ رہا ہوں اور کھانا بھی باہر سے کھا رہا ہوں۔ وائف کا اس نے بتایا ہے نام بھی، کرن شہزادی، 20/10/1991۔ فراز ورڈک، کینسر، وائف اسکارپیو، 1991۔ کرن شہزادی نام ہے، اور جبکہ انہوں نے بتایا ہے کہ میرا جو زوڈک سائن ہے وہ کینسر ہے، وائف کا اسکارپیو ہے۔ وائف کا 20/10 بتایا نا جی، تو 20/10 جو ہے وہ تو لبرا بنتا ہے۔ انہوں نے اسکارپیو لکھا ہوا ہے، لبرا بنتا ہے۔ ہاں لبرا ہے، لبرا لکھا ہوا ہے، اسکارپیو
نہیں ان کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لبرا ہے ان کی وائف کا, اور یہ خود ایریز ہیں, سوری یہ خود کینسر ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ تو بڑا اچھا کمبینیشن ہے. کئی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی جو لبرا ہے وہ اگینسٹ ہوتا ہے کینسر کے, مگر جو ایئر ہے ہم نے وہ بھی دیکھنا ہے. 1987 میں جو ہے مون کی کیا پوزیشن تھی, کس پوزیشن پر آیا, اور 91 میں بھی ہم نے دیکھنا ہے. تو یہاں پہ نظر تو بڑی اچھی ہے. یہ اس کا جو معاملہ ہے نا اس بچے کا, یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ اس کا جو ہے کانٹیکٹ وہ زیادہ اچھا نہیں ہے. بیچ میں اور لوگ جو ہیں نا جس کی وجہ سے یہ خرابی ہے, اور عموماً ہوتی خرابی لوگوں کے بیچ میں آنے کی وجہ سے یہ ہے جب میاں اور بیوی اپنی اپنی باتیں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے آپس میں کہ ادھر ادھر نہیں اپنی پرائیویٹ پرسنل چیزیں جب ہیں وہ شیئر کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر چیزیں خراب ہوتی ہیں. تو ویسے جنرل ریکمنڈیشن میری جو ایڈوائس ہے وہ یہی ہے کہ جو میاں اور بیوی کی بات ہے وہ اپنے کمرے سے باہر نہ جانے دیا جائے. ایون آپ کے بچوں کو بھی نہیں پتہ چلنی چاہیے. باقی ان کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہے تو تھوڑا سا ایشو خراب, مگر یہ اللہ رب العزت سے اگر یہ دعا کرتے ہیں, اگر یہ چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ میں ان کو پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں. ان کے نام کے حساب سے وہ بنے گا یا اللہ یا لطیف و یا جامع, یا اللہ یا لطیف و یا جامع. اچھا اس میں یہ ہے کہ جب یہ پڑھیں گے نا اس کو پڑھیں 300 مرتبہ, ٹھیک ہے, 300 مرتبہ پڑھیں, 3 دفعہ درود شریف جو ہے وہ اول آخر پڑھیں, اور ہر نماز کے بعد پڑھیں. اگر اپنا گھر یہ بچانا چاہ رہے ہیں تو, نہیں بچانا چاہ رہے تو وہ پھر ٹھیک ہے, مگر یہ کہ تصور میں جو ہے وہ اپنے کب تک پڑھیں کہ یہ پڑھتے رہیں جب تک ان کا پراپر رجوع نہیں ہو جاتا اپنی وائف کے ساتھ. یہ اس کو پڑھتے رہیں. یہ پڑھیں گے مثال کے طور پہ جیسے ہی ویڈیو دیکھتے ہیں یہ پڑھنا شروع کر دیں, اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیں, خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں, اللہ سے لو لگا کے پڑھیں. یہ معاملہ ان کا سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. فراز بھائی آپ کو جواب آپ کا مل گیا ہوگا. سر یہ اما لائف سٹائل کمنٹ کیا ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ماشاءاللہ نالج ہے, جاہلوں کو اگنور کریں. چلیں جی اگنور کیا, ہمارے سارے ویورز اچھے ہیں جی, جاہل تو کوئی نہیں ہے, مگر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, کون سی چیز ہوتی ہے جو مجبور کرتی ہے ان کو. نیکسٹ ہے فیاض احمد میر. از اسٹرالوجی ریئلی اینی سائنس اور اٹ مس لیڈنگ پریکٹس بائی سرٹن پیپل؟ فیاض احمد میر صاحب. First of all, I would like to thank you, Mr. Fayaz Mir, for sending us or for commenting over our video. That shows that you are a regular viewer of our channel. Once again, thanks for that. I would like to clarify, rather it's a myth that relates to the science of astrology. Astrology is an occult science. It's a part of metaphysical science. It's you cannot connect it to the paranormal sciences, but yes, it somehow or the other relates to the paranormal sciences as well. But we have astrology being taught as a subject in many parts of Europe, then many parts of the US, then astrology is being taught in different parts of the world, and the people they acquire the degree of doctorate in astrology as well. And I know many people who have acquired the degree in astrology, because in those countries which I have mentioned already, it is being considered as a science. It's a pseudoscience. You can just Google it out. What is a pseudoscience? It's not a science that relates to matter, but yes, it relates to the matter, because the planets, they are composed of certain material, and it relates to matter. But the movement that is being associated with the
planetary movement, that is the divine, that is not a divine thing, but it is sort of a non-physical thing, and we acquire a great quantity and amount of knowledge from the planetary movement, and that is how it goes with the weather forecast. It's a very old, saying that the people in the old ages, they used to find ways at night by using the light of the stars being shown in the sky. So it is not misleading when it is like guiding you to something that has happened in your that had happened in your past, and that is stating your current scenario, current situation, and that is how, if the past is not misleading, the current situation is not misleading, it's not a false notion, not a false narration of the current scenario, then you can have an idea that it can lead you to a pathway that will help you out in certain ways. Yes, to completely believe in astrology is shirk. That is what we always say in our videos. Just believe in the institution of Allah Rabbul Izzat. That is the only divine institution, and definitely Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Quran. But astrology is a small derivation from the universe that has been made by the Almighty. थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया. आई होप आपको फयाज साहब आपको जवाब मिल गया होगा. सर नेक्स्ट है रहीला, एंड अल्लाह पाक आपको हमेशा आपको हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन, और बहुत रहमतों से नवाजे. बहुत शुक्रिया. उनके ही नीचे कमेंट में एक उमर भट्ट साहब, उन्होंने कहा मेरी बेटी लिब्रा है, इसके पित्ते में पथरियां हैं, रंगों और कुरान से इलाज बताएं, आपका मशकूर उमर भट्ट. अच्छा, इसके लिए ना अल्लाह ताला से सबसे पहले तो दुआ है कि भट्ट साहब की जो बेटी है वो हमारी बेटी है. अल्लाह ताला उसको शिफा अता फ़रमाए, मुकम्मल और लंबी उम्र और बेहतरीन किस्मत अता फ़रमाए. सब बेटियों के लिए अल्लाह अच्छा करे. और दूसरी बात ये है कि अगर उमर भट्ट साहब मुनासिब समझें तो मेरे जो नंबर है इसके ऊपर कॉल कर लें. ये स्क्रीन पे उमर भट्ट साहब नंबर आ रहा है 0341 वाला 288 टेट्रा 4 और टेट्रा 0. और अपना रेफरेंस जो है वो दे दें. कमेंट सेक्शन में बात हुई थी, तो मैं इसका बिल्कुल कोई कंसल्टेशन चार्ज नहीं करूँगा. और फिर उमर भट्ट साहब जो हैं वो इलाज की तरफ जाएं, अल्लाह ताला खैर कर देगा इंशाल्लाह. उमर भाई, आपने ये नंबर पर रब्ता करना है, ये डॉक्टर साहब का डायरेक्ट नंबर है, और आपको ये बताएंगे इस बारे में जो भी मसला. अल्लाह ताला आपकी बेटी को सलामत रखे. नसर ज़फ़र साहब हैं, इन्होंने मैसेज किया, सर आपने मेरे बेटे के बारे में नहीं बताया. 1998 फ्राइडे आफ्टरनून 12 से 12:30 के दरमियान. मदर का नेम है नसरा. ये नसरा ही है, आई थिंक सो, फीमेल ही है. नसरा मुबारक, या नसर लिखा हुआ है या नसरा है. नाम नसर ज़फ़र है. ये नसरा मुबारक इनका नाम है, मदर का नेम इनकी. प्लीज़ टेल मी अबाउट फ्यूचर, क्या ये आउट ऑफ कंट्री जाएगा? 1998. बेटे के बारे में नहीं बताया, नाम बेटे का नहीं बताया, मदर नेम बता दिया. अच्छा, 12 वही ना. शायद इसी तरह की कोई चीज़ पहले भी आई होगी, कोई मैसेज, तो नहीं उसको कैटर किया गया होगा. बहरहाल जो डेट ऑफ बर्थ है इसके हिसाब से जो ट्रैवलिंग का ईयर है वो आता है सन 2023 का जून का महीना. तो बेटा आपका है, आपने टाइम ऑफ बर्थ भी मुझे नहीं दिया ना, प्लेस ऑफ बर्थ है. बहरहाल टाइम ऑफ बर्थ दिया उन्होंने 12 से 12 के दरमियान आफ्टरनून फ्राइडे को. चले, बहरहाल एक आइडिया हो गया है. प्लेस ऑफ बर्थ भी नहीं है इसके अंदर, मगर ये है कि जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से जो ट्रैवलिंग है वो बनती है जून से लेकर सितंबर तक का जो है ना एरिया, टाइम पीरियड, उसमें बनती है. जून 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक.
इंशाल्लाह. अच्छा इंशाल्लाह ये आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगे लगता है अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला ऐसे ही है. इंशाल्लाह ताला. अब देखें ना वही कमेंट आया हुआ है, कितने मोहम्मद इब्राहिम कह रहे हैं कितनी बार पढ़ना है, समझ नहीं है तादाद, जो भी आपने वजीफ़ा बताया था अमीर होने का, ये उस पर कमेंट आया. नहीं, मैंने तादाद तो बड़ी क्लियरली बताई है. तादाद फिर वो कमेंट आया हुआ कितनी बार पढ़ना है, समझ नहीं आई तादाद. आप वो वीडियो दोबारा देख लें. वीडियो आप दोबारा देख लें. मोहम्मद इब्राहिम साहब. नसीम चौधरी साहब हैं, ये कह रहे हैं सर वी डिड नॉट अंडरस्टैंड लास्ट वर्ड फॉर द वजीफ़ा फॉर रिस्क विल बी हेल्पफुल इफ़ इट कैन बी एडिड ऑन द स्क्रीन सम टाइम द वर्ड आर नॉट द क्लियर. थैंक्स. मैं बता देता हूँ जी, इसको ना स्पेल आउट कर देते हैं हम अरबी में. वो मोती कई लोग पढ़ रहे हैं, मोती नहीं है लफ्ज़, ये है मोती. मोती अता करने वाला, मीम के ऊपर पेश है, फिर ऐन है, तोए है और छोटी ये है, ये बनता है मोती, अता करने वाला. सर जो अमीर होने वाला वजीफ़ा है उसके नीचे कमेंट आया हुआ है सोबिया हसन का, एरिस का भी बताएं रिश्ता शादी का. वो मैंने इस दफ़ा वीडियो जो की है वो ये है कि एरीज़ वाले जो हैं उनको थोड़ा सा इस वक्त इशू चल रहा है रिश्तों का, तो उसके लिए जो है वो कुछ वज़ाइफ वगैरह हैं वो करें, दुआ करें अल्लाह ताला से. हाजत की नमाज जो है, जो मैंने बताई है कि पाकिस्तान के लिए भी पढ़ी जा सकती है, वो ओवरऑल वेलनेस के लिए वो नमाज़ पढ़ी जा सकती है. 2 रकात नमाज जो है हाजत के. वो मतलब पिछला प्रोग्राम जो उसमें जो आपने ग्रेन का बारे में बताया था. नहीं, वो मैंने बताया था कि किसी ने क्वेश्चन किया था कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ बताएं, क्या पढ़ा जाए. तो वो पाकिस्तान में हम रहते हैं, हमारी बेहतरी के लिए भी ये है. स्पेसिफ़िकली अगर आपको अपने नाम के हिसाब से कुछ पढ़ने के लिए चाहिए तो आप कांटेक्ट करें, मैं आपको बता दूँ. ठीक है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, नाज़रीन रब्ता कर लें आप डॉक्टर साहब से. सर नेक्स्ट है फरीहा नदीम. मिस्टर डॉक्टर अली यू आर अ ग्रेट लाइक योर नेम. आपका भी बहुत शुक्रिया. अल्लाह आपके लिए अच्छाइयाँ करे दुनिया में, और दीन दुनिया की बेहतरियाँ अल्लाह ताला आपके लिए करे, आपके प्यारे रिश्तों के लिए. आमीन जी. नेक्स्ट है अवैज़ जी. अवैज़ जी इनका वो नाम है. विरगो 29 अगस्त 1990. क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन मेंशन नहीं किया. नहीं, बस ये लिखा हुआ. चलें हम आपको फिर हैप्पी बर्थडे कहेंगे जी. बाकी ये है कि क्या बताया डेट इन्होंने? 29 अगस्त 1990. अवैज़ जी. अगस्त अगले साल है. चले 1990. 9 18 ओवरऑल इनकी लाइफ जो है, मतलब ठीक है, मैं एकदम तो खैर इतनी डिटेल से नहीं बता सकता, चीज़ें डिटेल नहीं. क्योंकि क्वेश्चन नहीं है ना हाईलाइट. बस ये है कि इनको काम से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं ना. सर क्या क्या डिटेल चाहिए होती हैं, एक बार बता दें अगर नाज़रीन देख. पूरा नाम, मुकम्मल नाम, अगर आपकी कोई उर्फियत है वो भी बता दें, यानी पप्पू, काका, छोटा, जो भी है वो, क्योंकि कई दफ़ा आदात उसके भी काम आ जाते हैं. अच्छा. एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, वालदा मोहतरमा का नाम, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ. ये कमेंट सेक्शन में आप लिखें ताकि हमें पढ़ने में आसानी और आपको बता सकें. टक करके फ़ौरन हम आंसर देंगे इसका, और अपना सवाल मेंशन करें. ठीक है. क्योंकि ओवरऑल हॉरोस्कोप जो है इट टेक्स अराउंड 2 से 3 घंटे लगते हैं एक प्रॉपर हॉरोस्कोप को बना के, रीड करके उसका रिज़ल्ट देना जो है, लिखना उसको. इट टेक्स अराउंड 2 आवर्स, 2 घंटे तो लग जाते हैं. कई लोग जो हैं वो कहते हैं जी आप उसको फ्री बना दें, ऐसे कर दें. फ्री वाला भी हो जाता है काम, मगर ये है कि इस तरह फिर जो है इसमें फौरी मैं नहीं बता सकता. अगर आपने मुझसे पूछना है, आप टाइम मेरे से डिसाइड करें, हम सेशन करते हैं फ़ोन के ऊपर और उसके ऊपर बात करते हैं. ठीक है. सर शरीन टिप्स कह रही हैं मे यू लिव लॉन्ग डॉक्टर साहब. द सेम स्टेज फॉर यू. बहुत शुक्रिया. समीना सकलैन कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम फलक भाई, ये कितने दिन पढ़ना है अमीर होने वाला वजीफ़ा? जज़ाकल्लाह. आपको जब तक पैसों की ज़रूरत है तब तक पढ़ते रहें, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो छोड़ दें. क्या बात है, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती पैसों की ज़रूरत. ऐसे ही है जी, यही है. अच्छा सर, ये एक कमेंट है मुग़ल जी का. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/11/1979, फैसलाबाद, और शाम 5 बजे. 6/11/1979 फैसलाबाद और शाम 5 बजे. माई नेम खालिदा परवीन, मतलब कि माई नेम इज़ खालिदा परवीन है. ये वालिदा के जमीला, वालदा का नाम है जमीला बीबी है. मेरे घर के हालात
کب ٹھیک ہوں گے؟ یہ کوشچن ہے ان کا. سب سے پہلے دعا آپ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں مالک خاص آپ پہ اپنی رحمت کرے. توجہ کے ساتھ آپ بھی جو ہے اس کے ساتھ رابطے میں آئیں. آپ نے جو ڈیٹ آف برتھ دی ہے نا، اس کو جب ہم کمپلیٹ کرتے ہیں تو 16 اور 10 26 27 28 یہ بنتا ہے نمبر 7 نمبر میں بتاتا ہوتا ہوں روحانیت کا نمبر ہے. تو آپ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے مزید گہرا کریں اور حالات کی بہتری کے لیے درود پاک کا ورد جو ہے وہ رکھیں زیادہ سے زیادہ، ایک ٹائم مقرر کر کے بھی اور کھلا بھی. اس کے علاوہ جب آپ صبح کی نماز ادا کرتی ہیں تو پھر سورۃ یاسین جو ہے اس کی تلاوت آپ 3 مرتبہ اگر کرتی ہیں، اپنی روٹین بنا لیتی ہیں، تو یہ چیزیں بہت بہتر ہوں گی انشاءاللہ. اور ایک چیز میں اور بتاتا ہوں کہ گلاب کا عطر جو ہے نا، گلاب کا عطر استعمال کریں تاکہ وہ پوٹینشیٹ جو ہے اس کی طاقت جو ہے، ویسے تو طاقتور ترین ہے کلام پاک، اس کی تو طاقت میں کوئی وہ شائبہ ہی نہیں ہے. ہم لوگوں کی جو کمزوری ہے اس کو کور کرے گی خوشبو، اور پریزنٹیشن جو ہے اس کو پیش کرنے کا طریقہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور خوبصورت ہوگا، تو مسائل آپ کے جلدی سے جلدی حل ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. ایک بڑا یونیک سا کمنٹ ہے محمد کلیم اللہ خان کا. ڈاکٹر صاحب میری 55 ایئر ایج ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، اس کے لیے ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جو ہائی بلڈ پریشر ہے اس کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ اس کے لیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، یہ آپ کو پڑھنا چاہیے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح کی نماز کے بعد جو ہے اس کو 111 دفعہ پڑھیں، اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد 111 دفعہ پڑھیں، اور پھر عشاء کی جو نماز ہے اس کے بعد 111 دفعہ پڑھیں. 3 دفعہ درود ابراہیمی پہلے اور 3 دفعہ درود ابراہیمی بعد میں. اچھا، پانی پہ دم کر کے بھی پی سکتے ہیں تینوں ٹائم میں، اور اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. اور جو کمنٹس رہ گئے ہیں ان سے معذرت ہے. انشاءاللہ اس پہ ابھی ہم سر 5 کی بات کی تھی ہم نے، لیکن اس میں ماشاءاللہ کافی ڈیٹیل سے ہم نے لوگوں کے کمنٹس بھی پڑھے ہیں اور بتانے کی کوشش بھی کی ہے. جو مس ہو گئے ہیں وری نہ ہو، نیچے کمنٹ دوبارہ آپ کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیٹیل سے جواب دیا جائے گا. ہم نے کوشش تو کی ہے. اور جو لوگ مس ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ 03412888 ٹیٹرا 0 جو نمبر اوپر آ رہا ہے اسکرین پہ، یہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں 034128880000. ٹھیک ہے. کسی آپ کے ویور نے یہ کمنٹ کیا، خاتون نے، کہ جی یہ تو بے نظیر انکم سپورٹ کا نمبر ہے، یہ کیا مذاق ہے؟ تو آپ نے نمبر شاید صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے. مجھے تو پوری دنیا سے اسی نمبر پہ فون آتے ہیں، رابطہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. چلو جی، کیا بات ہے، واہ. تو ناظرین تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے بارے میں بتائیں. جتنی ہو سکے ہم آپ کی ہیلپ آؤٹ کریں گے. اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اللہ حافظ.